آج ہم فائنانس کے سبجیکٹ کی بہت اہم چیز سیکھیں گے، یعنی آج ہم انکم سٹیٹمنٹ سیکھیں گے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ کاروباری حساب داری میں 3 ڈاکیومنٹس بے حد ضروری ہیں۔ ایک تو یہ اپنی انکم سٹیٹمنٹ، اور باقی دونوں ہیں بیلنس شیٹ اور کیش فلو سٹیٹمنٹ، جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو جی، یہ جو انکم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ کاروبار میں آنے والے پیسے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھتی ہے کہ کاروبار نے کتنا پیسہ کمایا اور اس کے لیے کتنا لگایا، اور سب جمع و تقسیم کرنے کے بعد کاروبار کے ہاتھ میں کیا آیا۔ اس کو کچھ کاروبار ماہانہ بناتے ہیں، کچھ سالانہ، اور کچھ سال میں 2 دفعہ۔ غرض یہ کہ اس کا کوئی خاص اصول نہیں، یہ کاروبار کرنے والے پر ہے کہ وہ جب جی چاہے اس کو بنا کر اپنی کاروباری رفتار پہ نظر ثانی کر سکتا ہے۔ تو جی، اس میں سب سے پہلے تو آتا ہے ریونیو یا سیلز، یعنی وہ کمائی جو اس کاروبار نے کی۔ یہ زیادہ تر کاروبار کی بکائی پہ منحصر ہوتی ہے۔ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو یہ کاروبار ہے یہ جوتے بنانے اور بیچنے کا کاروبار ہے۔ اب اس میں سے ہم تفریق دیتے ہیں لاگت کو، یعنی وہ پیسہ جو کہ جوتے بنانے پہ لگا، جس کے جواب میں ہمیں مل جاتا ہے وہ منافع جو کہ اس کاروبار نے صرف جوتوں کی بکائی کی بنا پہ کمایا۔ ٹھہر جائیے، ابھی یہیں خوش نہیں ہو جانا۔ اب اس میں سے کاروبار تفریق دیتا ہے دوسرے اخراجات کو، جیسے کہ مارکیٹنگ، سیلز یعنی شاید دکان کا خرچہ، اور دوسرے جنرل یعنی عمومی اخراجات، جس کے بعد آتا ہے اس کاروبار کا آپریٹنگ پروفٹ یعنی عملی منافع۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسی کاروبار کی بیلنس شیٹ بھی بنائی ہوئی ہے، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کہیں اس کاروبار پہ کوئی ادھار تو نہیں۔ اور ادھار تو ہے، اور اس ادھار کا اس کاروبار پہ 5% کا سود بھی ہے، جس کے پیسے بنے اتنے، تو پھر اس کو بھی اس ہی منافع سے ادا کیا جائے گا، اور اس کو تفریق دینے کے بعد ہمیں مل جائے گی ٹیکس سے پہلے کی کمائی۔ اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ٹیکس سے پہلے کی کمائی کا مطلب ہے کہ اصلی کمائی تو ٹیکس دینے کے بعد ہی ہوگی۔ تو ہم مثال لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں شاید کاروباری ٹیکس ہے 30%، اور اس میں سے جو رقم آئی اس کو بھی اس میں سے تفریق دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب جو رقم ہاتھ آئے گی یہ ہے ہماری نیٹ انکم، یعنی اصلی آمدنی۔ یہ وہ پیسہ ہے جو کاروبار کے مالکان کے ہاتھ آتا ہے۔